اچھا طرح صاحب، اسلامی تعلیمات یعنی قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیونکہ آپ انگلش اسلامیات پڑھا رہے ہیں یہاں پہ، اور اسلامیات میں آف کورس آپ کا آپ اپنی ایکسپرٹیز آپ کی اسلامیات کے حوالے سے، اسلامی تعلیمات ہمیں اس بات کی رہنمائی ہماری کیسے کرتی ہے کہ یہ مایوسی اور مایوسی سے کیسے ہم نجات حاصل کریں اور اس سے باہر کیسے نکلیں؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے عدنان صاحب، ہر انسان کی زندگی میں عجیب قسم کی کیفیات آتی ہیں، اور دیکھیں کہتے ہیں اپس اینڈ ڈاؤنز، یا کہتے ہیں لائف از اے رولر کوسٹر۔ آپ یعنی ہر انسان کی زندگی میں کبھی اچھا وقت آ جاتا ہے، کبھی برا وقت آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں جو سیکوینس ہے یا جو اس میں جو ترتیب ہے یا اس میں جو اس کی نوعیت ہے، اس میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن ایسا یعنی آپ کو دنیا میں شاید ہی کوئی شخص ملے جس کو کبھی کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، یا صحت کے حوالے سے یا سروس کے حوالے سے یا جاب کے حوالے سے یا اس کے اپنے اگر بزنس کے حوالے سے یا فیملی کے حوالے سے۔ تو مسائل انسانی زندگی میں آتے رہتے ہیں، اور اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی قسم کا، یہ انسان کے والدین اور اس کے بچوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بلد میں لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ اب انسانی زندگی جو ہے یہ مشقت میں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پھر لوگوں کو ٹیسٹ کرتا ہوں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ موت اور زندگی جو ہے یہ اس لیے اس کو پیدا کیا ہے کہ میں انسانوں کو آزماؤں کہ وہ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں۔ آیا ان پہ جب کوئی تکلیف ان کو پہنچتی ہے تو ناشکری کرتے ہیں، یا وہ مجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور جب وہ مجھ سے مدد مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کی مدد بھی کرتا ہوں، اور جب وہ ان کو زندگی میں اچھی چیز ملے تو کیا پھر وہ اپنے آپ وہ اتراتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یعنی تکبر کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں طرف سے، اگر کوئی اچھی چیز زندگی میں آ رہی ہے تو وہ بھی اس پہ بھی ہماری آزمائش ہو رہی ہے، اور اگر زندگی میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو دونوں طرف سے ہماری آزمائش ہو رہی ہے۔ دیکھیں ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے بحیثیت مسلمان وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، ان کی زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہم سب کا ایمان ہے اس چیز پہ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے انہیں دیکھیں ان کی زندگی میں کس قسم کی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ ان کا بچپن دیکھ لیں، والد جو ہے وہ پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے، والدہ جو ہے چھوٹی عمر میں وہ دنیا سے چلی گئی، پھر دادا جو ہے 8 سال کی عمر میں وہ بھی چلے گئے، پھر چاچا جو ہے حضرت ابو طالب، انہوں نے ان کو اپنے بیٹے کی طرح ان کی پرورش کی۔ پھر جب انہوں نے تبلیغ کا کام سٹارٹ کیا تو پھر ان کو کس قسم کی اذیتیں ہوئی، فیملی وائز سے ان کی بچی کو طلاق دے دی گئی یعنی اسلام کی وجہ سے، اور ان پر یعنی ان کو پتھروں سے مارا گیا طائف میں۔ یہ سارے اسلامی واقعات ہیں، لیکن اس کے باوجود خدا نخواستہ انہوں نے کوئی ناشکری نہیں کی، مثلا انہوں نے مایوس بھی نہیں ہوئے۔ دیکھیں میں نے ایک جگہ سنا، ہمارے بڑے مشہور عالم دین ہے، وہ فرما رہے تھے کہ جب انسان کی زندگی میں مشکل وقت آئے، پریشانیاں زیادہ ہوں، تو اسے یہ سورہ دعا جو ہے اس کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے، اور اس کا اگر ہم ترجمہ پڑھ لیں اس میں بھی اسی طرح کی چیزیں، یعنی یہ انسانی زندگی میں جو ڈپریشن والی کیفیت آتی ہے وہ مثلا وَضُحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ تعالیٰ نے صبح کی قسم کھائی، وَضُحَىٰ، رات کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں نے آپ کو بلایا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ کے لیے جو آنے والے دن ہیں وہ پرانے دنوں سے زیادہ بہتر ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ کیا میں نے آپ کو یعنی ساری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بنایا، میں نے آپ کو مالی مسائل تھے میں نے آپ کو غنی بنا دیا۔ پھر یعنی ان کو بتایا گیا کہ آپ کوئی بھی سائل آپ کے پاس آ جائے آپ اسے جھڑکے نہیں، یتیم کا خیال رکھیں۔
تو یہ ساری دیکھیں زندگی میں اگر انسان کی کوشش ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اس کوشش کے بعد ہماری زندگی میں اچھے دن آئیں گے. انسانی زندگی پھر میں اسی چیز پہ ختم کروں گا، مشکلات آتی رہتی ہیں ہر انسان کی زندگی میں، لیکن کوشش ہونی چاہیے انسان کی کہ اس کا سامنا جو وہ صبر کے ساتھ صبر کے ساتھ کرو. اور فرمایا کہ تم صبر سے اور تقوی سے، نماز سے اور صبر سے جو اپنے مسئلوں کا حل کرو. یہ فرما دیا کہ تم نماز سے اور صبر سے جو اپنے مسئلے حل کرواؤ. صبر و صلات، اور تم نماز سے اور صبر سے جو اپنے مسئلوں کا. بہت شکریہ طارمان صاحب.